وہی جن لوگوں نے حضرت امام علی مقام کو شہید کیا تھا، چند ہی دنوں کے بعد انہی میں آپس میں انتشار ہوتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت امام علی مقام نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، لوگوں آج ہمارے خلاف تمہاری تلواریں اٹھی ہیں، مگر ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ کل یہی تلواریں تمہاری آپس میں چلیں گی اور ایک دوسرا دوسرے کی گردن کاٹے گا۔ یہ حضرت امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر کہا تھا۔ یزید نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دم لیا ہو، بلکہ اس نے پھر مدینہ پر چڑھائی کروائی اور اس نے فوج بھیج دیا مدینہ والوں پر۔ مدینہ شریف پر اس طرح سے زبردست حملہ کیا گیا کہ مدینہ شریف کے لوگ تاب نہ لا سکے۔ ان لوگوں نے اتنی بے حیائیاں برپا کی کہ نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا۔ اس ظالم کے فوج کے سردار نے اپنے فوجیوں کے گھوڑوں کو، سواریوں کو مسجد نبوی شریف کے کھمبوں میں باندھا۔ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ پن اختیار کر لیا۔ مجھ کو جب وہ پکڑتے تو میں ایسے انداز سے بولتا کہ وہ لوگ مجھے مجنون سمجھ کر کے، دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں رہتا تھا اور ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں اذان کی آواز سنتا تھا اور تکبیر کی آواز سنتا تھا، اور اسی اذان اور تکبیر کی آواز پر اقتدا کر کے میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہ ہوئی، نماز لوگ نہ پڑھ پائے۔ پورے مدینہ کے لوگوں پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ مدینہ شریف میں یہ سارا فتنہ برپا کرنے کے بعد یزید نابکار کی فوج مکۃ المکرمہ کی طرف بڑھی، اور مکہ شریف جب یہ لوگ گئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نکلے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان ظالموں نے اس طرح سے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے کہ خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کی ہوئی دمبے کی کچھ نشانیاں تھیں، وہ بھی جل گئیں، اور بہت سارے تبرکات تھے وہ جل گئے۔ کعبہ کو آگ لگ گئی، اتنا پتھر ان لوگوں نے برسایا، اس کی دیواروں کو بہت سخت نقصان پہنچایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے زبردست مقابلہ کیا۔ مکۃ المکرمہ میں ظالم لوگ تباہی اس طرح سے مچائے اور اس طرح سے کارنامہ انجام دیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے اس طرح سے مکہ شریف میں فتنہ برپا کیا، خانہ کعبہ کو جلا دیا، اتنے پتھر برسائے، مدینہ شریف میں اتنی تباہی مچائی، کیا آج بھی آپ ان کو اہل ایمان اور اہل عقیدت کے زمرے میں شمار کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں؟ ان کے اوپر دنیا کا بھوت سوار تھا، اور ایسا لالچی بھوت سوار تھا کہ وہ سب کے سب دنیا کے آگے اپنے ایمانی مریادہ کو بیچ چکے تھے، ایمانی غیرت کو نیلام کر چکے تھے۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو، یہی جن لوگوں نے تباہی مچائی، ان کے کان میں ایک اطلاع مل جاتی ہے کہ یزید مر گیا، یزید دنیا سے چلا گیا۔ اس کے مرنے کی 2 صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ان صورتوں پر تفصیلی روشنی میں نہ ڈالتے ہوئے صرف اتنا بتاؤں گا کہ آج بھی یزید کی قبر جہاں بتائی جاتی ہے، وہاں شیشہ گلانے کی فیکٹری ہے، رات و دن آگ جلتی رہتی ہے، اتنا سخت معاملہ ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید ہوئے، آپ کے جسم پاک کو جس جگہ دفن کیا گیا، آج بھی کربلا کی سرزمین پر آپ کا روضہ چمک رہا ہے۔ آج بھی اہل عقیدت خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ آج بھی آپ کے روضے پاک کی چوکھٹ کا بوسہ لینا اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا امام حسین کا اور یزید کا معاملہ سامنے رکھیے۔ جب کچھ لوگ حضرت امام حسین اور یزید کا موازنہ کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ یار گناہ اور نیکی کا موازنہ ہی کیا ہے، بدی اور اچھائی کا موازنہ ہی کیا ہے۔ بدی اور اچھائی ایک پلڑے میں نہیں رکھی جاتی ہے، بدی کا معاملہ اور ہوتا ہے اور نیکیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجسم نیک ہیں، نیکی ہیں، یزید مجسم پلید ہے، ناپاک ہے، گناہ ہے۔ اس کا حضرت امام حسین سے معاذ اللہ کوئی تقابل نہیں ہے۔ بات جو ہو گئی تھی اس بات کو تمثیلاً میں عرض کرنے کی اور تفہیماً عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں مقصد امام حسین آ جائے۔ چنانچہ ان ظالموں نے یہ سب کچھ کیا، یزید دنیا سے گیا،
یزید کی جگہ پر یزید کے لڑکے کو لوگوں نے منتخب کیا، لیکن صرف 22 روز کی مدت میں اس بچے نے جواب دے دیا اور کہا کہ مجھ کو اس حکومت میں اور اس اقتدار میں کوئی سکون، کوئی چین نہیں مل رہا ہے۔ یہی یزید کی ہار ہو گئی۔ یزید کے بعد یزید کے بیٹے نے حکومت کو ٹھکرا دیا اور اس نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اور غور و فکر کریں کہ حضرت امام حسین کا خون کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ ان ظالموں نے سوچا تھا کہ ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اسی کوفہ کی سرزمین پر مختار ثقفی تھا۔ مختار ثقفی نے سارے کوفیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے حضرت امام حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو اطلاع دی، اور حضرت محمد بن حنفیہ سے اجازت لے کر کے میں قاتلان حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے عام اعلان کر دیا کہ امام حسین کے قاتلوں سے جس کو لڑنا ہو وہ ہمارے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ سارے کوفی جمع ہو گئے، ان میں سے اکثر و بیشتر اپنی تلواریں نکال کر کے سامنے آ گئے۔ مختار ثقفی نے ایک بھاری جمعیت اکٹھا کر لی اور بھاری جمعیت اکٹھا کرنے پر بغاوت کر دی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جتنے لوگ ملوث تھے سب کو مارنا شروع کیا۔ پورے کوفہ میں چھان ڈالا، گرد و نواح میں پتہ لگایا گیا، کوئی باقی نہیں بچا۔ 22,000 جو کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں تھے، ان کی نسلیں نہیں چلی۔ آج دنیا میں ان کی نسلوں سے کوئی نہیں پایا جا رہا ہے۔ ان کے ذہن و فکر کے متبعین تو ضرور پائے جا رہے ہیں، مگر ان کی نسلوں کی کوئی اولاد نہیں پائی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو وہ سزا ملی۔ حضرت امام حسین کے قاتل پتہ چل جاتے یا حمایتی پتہ چل جاتے کہ یہ تھے تو فوراً انہیں مارا جاتا۔ سب بھاگنے لگے، جو بڑے بڑے سرغنہ تھے چھپنے لگے۔ عمرو بن سعد چھپنے لگا، ابن زیاد چھپنے لگا، خولی چھپنے لگا، سنان چھپنے لگا، شمر چھپنے لگا، یہ سب پناہ ڈھونڈنے لگے۔ لیکن مختار ثقفی نے ایسے ایسے اپنے بہادروں کو پھٹ کر دیا کہ پورے کوفہ گرد و نواح میں اور جہاں جہاں یہ چھپنا چاہتے تھے ہر جگہ اس کے فوج کے جوانوں نے گھیر لیا۔ چنانچہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہی ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد ایک لشکر لے کر کے مقابلہ کرتا ہے، لیکن اس کے حوالی موالی سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ مختار ثقفی سامنے جاتا ہے، اس نے کہا اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو بھیجا تھا امام حسین پر۔ ابن زیاد نے کہا پھر میرے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا تمہیں قتل کروں گا، اتنی بے دردی کے ساتھ تمہیں قتل کروں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے الگ کیے گئے، اور اسی مختار ثقفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں اس کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام علی مقام کا رکھا گیا تھا۔ یہ عجیب گورنر ہاؤس تھا۔ حضرت امام حسین کا سر اقدس رکھا گیا، اور ٹھیک اسی جگہ پر ابن زیاد کا رکھا گیا، اور ٹھیک اسی جگہ پر مختار ثقفی کا رکھا گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ابن زیاد کا سر وہیں رکھا گیا، اور جب اس کا سر رکھا گیا تو سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ غیب سے ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے نتھنے میں گھس گیا، اور اس کے منہ سے نکلا، پھر منہ سے گھسا، نتھنے سے نکلا، پھر ناک سے گھس کر کے منہ سے نکلا۔ 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بڑے بڑے محدثوں نے، مورخوں نے بہت ہی